والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق اللہ۔ بآواز بلند اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگائیے اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند پورا مجمع جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر رب تک آپ نے ثناخان مصطفیٰ سے نعت و مناقب سماعت کیے اور خطبہ اسلام سے بڑی اچھی گفتگو سماعت کی۔ خصوصیت کے ساتھ مداح خیر الانام جناب قاری فیروز انجم کو آپ نے جی بھر کے سنا۔ خطیب ذیشان حضرت مولانا سفیر الدین صاحب حافظ سفیر الدین صاحب کی بڑی عمدہ گفتگو، میلاد میں ساتھ ہی ساتھ جماعت اہل سنت کا وہ مستند عالم حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ مصباحی، بڑی مختصر مگر پرمغز آپ نے ان کا خطاب سماعت کیا۔ ساحر البیان قاضی خوشلحان حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ ضیائی، جن کی بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام سماعت کیے۔ اب ٹھیک مجھ سے پہلے جناب عطا الرحمن صاحب عطا مدھو پوری جو مکمل آپ کو اپنا پتہ دے رہے تھے، اور شاید ان کے کچھ لال اور سفید داڑھیوں کو دیکھ کر آپ کو غلط فہمی ہے کہ یہ آدمی بوڑھا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ جنون عشق میں آتے ہیں تو جوان بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھنے لگتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ یہ روٹیوں کا اثر نہیں، یہ تو نعت مصطفیٰ کی برکت ہے۔ بس اگر آپ تھوڑی دیر اجازت دیں تو میری کچھ دیر گفتگو ہو جائے گی، ورنہ حضرت نے جو ٹائم فکس کیا تھا وہ ٹائم ہو چکا ہے، اور ہمارے یہاں جب چولہے کی آگ بجھ جاتی ہے تو پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے مزاج کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میری عادت کچھ الگ ہے، میں زبردستی کسی کو کوئی خوراک دینے کا قائل بھی نہیں ہوں، بس اتنے ہی دیجئے جتنے لوگ ہضم کر سکیں۔ کیا تو اگر تھوڑی دیر اگر آپ ساتھ دیں تو میری کچھ گفتگو ہو جائے۔ ایک بار ذرا محبت سے بول لو یا رسول اللہ، اور ایک بار پیار سے بول لو سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آج ہم کسی کے روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے بیٹھے، اور جب ایسی مجلسیں سجتی ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس کا بولنا رب کو قبول ہو جائے۔
اور اس ایک سبحان اللہ کے صدقے رب اس کی مغفرت فرما دے. اس لیے یہ نیت کیجیے اور ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. اب اس وقت تقریر تو نہیں، صرف عطا مدھو پوری نے جو شعر پڑھا ہے اس کی تشریح. توجہ چاہو، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ لہب میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. اور ایک عاشق جب اس دنیا سے جاتا ہے تو زبان پہ صدا کیا ہوتی سنو، لگا کہ خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی. فرشتوں دیر مت کرو، اب دیر مت کرو. جس نبی کی دید کے لیے زندگی بھر کروٹیں بدلتے رہا، جس نبی کی زیارت کے لیے زندگی بھر آگے بڑھتے رہا، جس نبی کو بے دیکھے زندگی بھر پڑھتے رہا، مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزر ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب لاکھوں سلام سے میرا دل نہ بھرا تھا تب میں نے یوں کہا تھا کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں دو، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں دو، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں دو، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں دو. اور یا رسول اللہ اور کوئی کہے کیا تجھ سے میرا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. جس نبی کو بے دیکھے زندگی بھر درود پڑھا ہے، جس نبی کو بے دیکھے زندگی بھر سلام پڑھا ہے، قبر کی منزل میں تو اسی رسول کی آمد ہونے والی ہے. اس لیے فرشتوں دیر مت کرو، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ عقیدہ نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں. لیکن آج کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے کہ نبی تو ایک، پوری دنیا میں بیک وقت مرنے والے انیک، ایک ہی وقت میں مدھو پور میں بھی مرے، ایک ہی وقت میں دیوگھر میں بھی مرے، ایک ہی وقت میں جھارکھنڈ میں، بنگال میں، بہار میں، اڑیسہ میں بھی مرے. نبی تو ایک ہے. کن کے قبروں میں نبی تشریف لاتے. تب اگر اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھائیے گا تو بولیں گے یہ حدیث تو ضعیف ہے، اس کے علاوہ سے آتا ہی نہیں. اور قرآن کی روشنی میں سمجھائیے گا تو بولے گی یہ آیت تو منسوخ ہے. یہی دو چیزیں. تو حدیث و قرآن نہیں، پریکٹیکلی طور پر میں آپ کو ایک تجربے کی طرف لے کے چل رہا ہوں. آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے سنا تھا کہ سورج گرہن لگنے والا ہے. سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ ارے بولو نا. ٹھیک اتنے بج کر اتنے منٹ پہ سورج گرہن لگے گا. خبردار اس پیریڈ میں کوئی ڈائریکٹ سورج دیکھنے کی غلطی نہ کرے. اگر سورج دیکھنا ہو تو کالا گلاس والا چشمہ لگا لے، یا ایک شیرے والی پولوتھین لے لے، یا گملہ میں پانی لے کے نیچے دیکھ لے. اب جیسے ہی میں پہنچا حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ کے پاس، کیا دیکھتا ہوں ایک بڑا سا گملہ میں پانی لیے نیچے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مصباحی صاحب آپ جہاں رہتے ہیں اس کے ٹھیک بازو میں بہت بڑی ندی ہے، یہ اتنے بڑے تالاب میں مچھلی کیوں پکڑ رہے ہیں؟ مصباحی صاحب بول پڑے مولانا مچھلی نہیں مار رہا، سورج دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا معاف کیجئے گا حضرت، سورج تو اوپر رہتا ہے، آپ کے گملے میں کب آ گئے؟ تھوڑی دور اور آگے بڑھا، امام صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پہنچا.
کیا دیکھتا ہوں مسجد کے باہر چند نوجوانوں کی منڈی گاڑے ایک ڈرام کے اندر نیچے. میں نے کہا امام صاحب آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں, شاعری کیجئے, ڈرام میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بول پڑے مولانا کچھ ڈھونڈ نہیں رہا ہوں, آج سورج دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دور اور آگے بڑھا, فیروز انجم کو دیکھا, یہ بھی اپنے گھر میں ایک پلیٹ میں پانی لیے نیچے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے سورج دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دور اور آگے بڑھا, جناب حافظ سفیر الدین صاحب کی اللہ کی بارگاہ میں پوچھا. اب یہ بیچارے نداء الاسلام میں پڑھاتے ہیں, حضرت نہیں کٹورا نہیں, ٹفن کا ڈبہ نہیں. اب کیا کیجئے گا, آج کل حالات تو ایسے ہیں, لوگ مدرسے اور مسجد کے اماموں کو پلیٹ نہیں دیتے, کھانا ٹفن میں آتا ہے, سارا کام ان کو ٹفن ہی سے کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا قاری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے مولانا سورج دیکھ رہا ہوں. اب میں بھی سوچتے رہا یا اللہ سورج ایک, توجہ چاہو, سورج دیکھنے والے سورج یہی تمام کے کملوں میں کیسے آ گیا؟ تو سورج جواب دیتا, ارے بابا میں نہیں گیا ہوں, میرا جلوہ گیا ہے. میں نے کہا رے سورج تو اکیلا ہے, تیرے اتنے جلوے کیسے ہو گئے؟ تو سورج جواب دیتا, ارے بابا یہ میرے جلوے کا کمال نہیں ہے, یہ تو مدینے والے نبی کے جلوے کا کمال ہے. ان کے جلوے کے صدقے میں یہ جلوہ مل گیا کہ 100 نہیں, 1000 نہیں, 1 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نہیں, 1 ارب نہیں, 1 کھرب نہیں, بلکہ پوری دنیا میں پانی رکھ دو تو ہر جگہ میں ہی میں نظر رہوں گا. تو مجھ کو کہنے دو لوگوں, جب یہ سورج نبی کے جلوے کا صدقہ لے لے تو اس کے جلوے کو کوئی نہیں روک سکتا. تو جو نبی رب کے نور سے بنا ہو, زور سے زور سے زور سے, جو نبی رب کے نور سے بنا ہو اس کے جلوے کو کوئی کٹھملا کیا روک پائے گا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں تشریف, زور سے بولو, تشریف لاتے. یہ تو ہماری خوش بختی ہے. اور یاد رکھنا موت ایک عاشق کے لیے نعمت عظمی ہے. اس لیے زندگی میں جس کی تمنا کرتے ہو وہ تو نہیں ملتا, لیکن مرنے کے بعد آقا کی زیارت ہو جاتی ہے. وقت ہو چکا ہے, سنیں گے کیا؟ نہیں, کھانا تیار ہے, وقت فکس ہے. اگر سنیں گے تو ایک بار ذرا محبت سے بول لو یا رسول اللہ, اور ذرا پیار سے بول لو یا رسول اللہ. بس صرف اور 2 سے 5 منٹ گفتگو سن لو. حضرت آپ کے یہاں سے کوئی حاجی صاحب گئے کہ نہیں حج کرنے کے لیے؟ گئے نا؟ اللہ تبارک تعالی تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اپنے حبیب کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے. بول لو آمین. اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں, بہت بڑی دعا دے رہا ہوں. اور میں تو صبح شام کہتا ہوں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اس لیے کہ مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہوائیں بھی بڑی سنبھل کے چلا کرتی ہے. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے ایک بار آتے ہیں تو قیامت تک ان کا دوبارہ آنا نصیب نہ ہوگا. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل بھی اجازت کے بعد اترتے ہیں. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں کے کانٹے بھی گلوں سے بہتر ہوا کرتے ہیں.
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہمارے علاقے سے جب حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کو تو جانے والے ایک ہوتے ہیں، بھیجنے والوں کی ایک لمبی بارات ہوتی ہے۔ اور حضرت ہمارے یہاں ماحول ایسا بنا دیا ہے جب تک آپ نہیں کھلائیے گا جانے سے پہلے پورے محلے کو بولے گا یہ کیسا حاجی کسی کو کھلایا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی حج کے ارکان میں یہ لوگ شامل کر دیں گے۔ اگر بغیر کھلائے چل گئے تو یہ کہے گا یہ کیسا حاجی کسی کو نہیں کھلایا۔ جتنے پیسے لوگ کھلانے میں خرچ کر دیتے اتنے میں ایک آدمی کا اور حج ہو جاتا۔ بہرحال یہ کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ نبی کونین کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جانے والے ایک ہوتے ہیں۔ حضرت جب ہمیں مکہ اور مدینہ کا ویزا ملا تھا نا تو خدا کی قسم جیسے جیسے دن قریب آتے تھے ویسے ویسے آنکھوں سے نیند ختم ہو جایا کرتی تھی۔ کوسوں دور نیند ہوتی تھی، نیند نہیں آتی۔ تو جب کسی کو مکہ اور مدینہ کا ویزا ملتا ہے نا، اگر ماں زندہ ہوتی ہے تو سر پہ آنچل لگ کے کہتی ہے میرے لال تو بڑا تقدیر والا ہے رے، تجھ کو رسول اللہ نے اپنے چوکھٹ پہ بلا لیا۔ باپ زندہ ہوتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میرے لال جا جا، تجھ کو نبی پاک نے اپنے روزے کی زیارت کے لیے بلا لیا۔ بھائی مبارکبادی پیش کرتے میرے بھائی، بہت تقدیر والے ہو آپ، کیا آپ کو نبی کے رحمت نے اپنے روزے کی زیارت کے بلا لیا؟ رشتہ دار مبارکبادی پیش کرتے، پڑوسی مبارکبادی پیش کرتے، نانا مبارکبادی پیش کرتے، چچا مبارکبادی پیش کرتے، بھتیجا مبارکبادی پیش کرتے کہ آپ تقدیر والے ہو، آپ کا جانا مبارک ہو، آپ کو نبی پاک نے اپنے روزے کے زیارت کے لیے بلا لیا۔ تو مجھ کو یہی رک کر کے کہنے دو، جب کسی کو مکہ اور مدینہ کا ویزا مل جائے تو رشتہ دار مبارکبادی دیتی، بھائی مبارکبادی دیتی، پڑوسی مبارکبادی دیتی، باپ مبارکبادی دیتا، ماں مبارکبادی دیتی، حالانکہ وہ مکہ اور مدینہ کا ویزے کے اندر صرف اتنا پاور ہے کہ وہ مکے کے در و دیوار کو دکھائے گا، وہ مدینے کے در و دیوار کو دکھائے گا۔ تو جس کو مکہ مدینہ جانے کا ویزا مل جائے سب مبارکبادی پیش کرتے، جس کو مکہ مدینہ جانے کا ویزا مل جائے تو وہ مکے کے در و دیوار دیکھے، لیکن یاد رکھنا جس کو موت کا ویزا مل جائے مکے کے در و دیوار نہیں، سارا کا جلوہ احمد مختار تو دیکھ لے، مل جائے تو جلوہ احمد مختار دیکھ لے۔ بتاؤ یہ موت کیسی ہے، یہ موت کتنی عظیم، ایک عاشق کے لیے، ایک نبی کے عاشق کے لیے یہ موت نعمت عظمیٰ ہے جسے سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب صرف شرنی آ چکی، اب اگر زیادہ میں بولوں گا تو خطرہ ہو جائے گا، اس لیے حضرت وہ جامتاڑا علاقے میں ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، لا کر کے شرنی رکھا تو وہ خطیب بھی بڑے ضدی تھے، بولتے گئے۔ تب گھر والے نے گلاس میں پانی لا کے رکھا کہ کچھ تو اب کم کر، بولتے ہی رہے۔ تب دو چار آدمی ہٹے کٹے نوجوان دیگ پکڑے اور سامنے لا کے پٹک دیے، بولے مولانا آپ ہی بولیے اور آپ ہی کھائیے، کہیں یہی حادثہ ادھر نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ سگنل ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ٹرینیں جب چلتی ہے تو دو قسم کی لائٹ ہوتی ہے، گرین ریڈ۔ اگر لال بتی جل جائے تو ٹرین رک جاتی ہے، ہری بتی جل جائے تو راستہ کلیئر ہے۔ تو یہ ریڈ بتی ہم لوگوں کے لیے، اگر اس سے آگے بڑھا تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، میرے لیے بھی۔
میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، ایک بار ذرا محبت سے آپ بول لو یا رسول اللہ۔ صرف ایک بات آپ بتا دو، جنازے کی نماز جب آپ پڑھتے ہو تو میت کو آگے رکھتے ہو کہ پیچھے رکھتے ہو؟ آگے بتاؤ نا۔ آگے امام آگے ہوتے ہیں کہ پیچھے ہوتے ہیں؟ آگے امام، میت کے پیچھے۔ ایک چیز یاد رکھنا، امام کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آج لوگ ہمارے عالموں کی قدر نہیں کرتے، لیکن خدا کی قسم جس دن ان علماء کو سمجھ آؤ گے، جس دن اپنے ان علماء کو سمجھ جاؤ گے، اس دن علماء کی برائی کرنا آپ چھوڑ دو گے، اس لیے کہ یہ نائبین مصطفیٰ ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، میرے ان عالم کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر قرآن کے 30 پارے کو اپنے سینے میں بسا سکتا ہے، حدیث پیغمبر میں گوتا لگا سکتا ہے، تو پھر پہاڑوں کے چٹان کو توڑنا بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے امام تنخواہ نہ سمجھ کر، اجرت نہ سمجھ کر، قلیل نذرانے میں نماز پڑھاتے ہیں، مصلی سنبھالتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو سنبھالتے ہیں۔ اس لیے اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے عالم سے پیار کرو، اس لیے عالم سے محبت کرنا نبی یہ پاک فرماتے، جس نے عالم سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اس لیے آپ ان علماء کی قدر کرو، اپنے امام کو امام سمجھو، اس لیے کہ امام کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ امام اس علاقے کا شہنشاہ و بادشاہ ہوتا ہے۔ بس میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ جنازے میں میت کو آگے رکھتے، امام پیچھے رہتا، ہر نماز میں امام آگے مقتدی پیچھے، لیکن وہی ایک نماز ہے کہ مقتدی آگے ہے امام پیچھے۔ میں نے عالم میں تصرف میں پوچھ لیا ایسا کیوں؟ ہر نماز میں امام آگے مقتدی پیچھے، اس میں مقتدی آج آگے کیوں ہے امام پیچھے کیوں ہے؟ تب میرے امام نے مجھ کو للکار کے کہا، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب یہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی لگا کہ خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی، نبی ہمارے سامنے ہوں گے، خوشی کے مارے مچل لگا ہوں، لیکن وہ نظروں میں بصارت پیدا کیجئے، مصطفیٰ کو دیکھنے کی وہ قوت پیدا کیجئے، اپنی زندگی کو سنواریے، اپنی زندگی کو اس دنیا میں سنواریے گا، یہی زندگی آپ کو آخرت میں یہی اعمال آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے سفر کرنے سے پہلے سفر کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو کہ ہم جی رہے ہیں کس حال میں، ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ہمارا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا سونا کیسا ہے، ہم جاگ رہے ہیں تو نبی کی سنت میں جاگتے ہیں کہ نہیں، ہم چل لگے ہیں تو نبی کی سنت کی طرف جاتے کہ نہیں، ہم کھا رہے ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کو اپناتے کہ نہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اتنے اچھے اعمال کر لیے تو تیری زندگی بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی صحبت یار باقی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔